لیکن ایک آدمی وہ بھی ہے جس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہے، لیکن اس کا دماغ علم سے خالی ہے، تو اس صورت میں وہ بھی گمراہی کے اندر جا سکتا ہے، یعنی طرح طرح کے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم الہی کا ہونا اور عشق الہی کا ہونا۔ یہ مدارس جو ہیں، مدارس کے اندر دنیا کے اندر آیا ہے تو اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرے اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر۔ آج دنیا کے اندر جب ہم نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو تین طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے انسان جو اپنی دنیا کے اندر محو ہے، دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا رکھا ہے، آخرت کی اس کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ حالانکہ ہمارے اسلاف جو تھے، ان کی جو محنت ہوتی تھی، ان کی جو جد و جہد اور کوشش ہوتی تھی، وہ آخرت بنانے کے لیے ہوتی تھی۔ آج انسان اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے، آج اس کا مقصد حیات بس دنیا کی چمک اور دمک، دنیا کی رونق ہے۔ اسی طرح انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بطور امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ انسان اپنے آنے والی زندگی کو بھول کر دنیا کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت مولانا نے مدارس اسلامیہ کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مدارس کی اہمیت کو بتاؤں اور اس کی فضیلت کو بتاؤں اور عوام کے نظریے کو بتلاؤں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چند ایسی باتیں طلباء سے مخاطب کرتے ہوئے بتلاؤں کہ جو آدمی ان چیزوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو کیسے روشن اور منور فرما دیتے ہیں۔ میرے طلباء عزیز، میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ بڑے بڑے فقہا ہیں اور امام ہیں، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ہیں۔ ان کا درس جاری تھا، مدینے کے اندر تھے، مدینے کے اندر بہت سے طلباء مختلف ملکوں سے آ کر آپ سے سبق حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ کسی آنے والے نے کہا کہ مدینے کے اندر ہاتھی آ گیا ہے، جا الفی۔ وہ طلباء جو تھے، علم تر کیف باصحاب الفیل، یہ تو پڑھا کرتے تھے، لیکن مدینے کے اندر یا مکہ یا عرب کے اندر ہاتھی نہیں ہوتے۔ وہ ہاتھی دیکھنے کے بڑے مشتاق تھے۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ مدینے کے اندر ہاتھی آیا ہے، وہ طلباء درس چھوڑ کر چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کوئی بھی طالب علم نہیں ہے سوائے یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کے، ان کے سوا کوئی طالب علم وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء درس حاصل کرتے تھے، آج کیا بات ہو گئی کہ وہ طلباء غائب ہو گئے؟ آپ نے پوچھا یحییٰ بن یحییٰ مصمودی سے کہ یہ آخر طلباء کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام طلباء ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ بھی جا کر ہاتھی دیکھ لیتے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی نے کہا کہ میں افریقہ سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے درس میں بیٹھا ہوا۔ تو یہاں انہوں نے ہاتھی دیکھنے کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ علم حدیث کو ترجیح دیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو ترجیح دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے ذریعے سے بڑا خدمت لیا. تو وہ بچے جو عصری تعلیم کو ترجیح نہ دے کر دینی تعلیم کو انہوں نے ترجیح دیا ہے، انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے، دنیا کو دھتکارا ہے، لیکن اپنے آخرت کو سدھارنے کے لیے اس مدرسے میں حاضر ہوئے. ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہے. یہ دنیا کی رونق اور چمک اور دمک کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر داخلہ دلایا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، یحییٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے علاقے کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے جو درس جاری کیا، بہت سے ممالک جو شمالی افریقہ کے ہیں آج انہی کے مذہب کے اوپر ہے، یعنی مالکی مذہب کے اوپر ہے. لیبیا ہو یا مراکش، یہاں تک کہ جبل طارق تک جو علاقہ ہے وہ سب کے سب مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے اور انہی کے مسلک کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا دین کا خدمت لیا. تو اصل چیز ہے ترجیحات کا. اگر ہم نے حدیث کو ترجیح دیا، فقہ کو ترجیح دیا اور علم الہی کو ترجیح دیا، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی ہم کو تمام بندوں سے ترجیح دیں گے. میرے محترم بزرگ دوستو، آپ کو معلوم ہے اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص